السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کون کون سوار تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب کیوں آیا؟ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور انہوں نے 900 برس تک اپنی قوم کو دین کی دعوت دی اور دین کی تبلیغ کرتے رہے، لیکن کچھ لوگوں کے سوا ان کی قوم نے دعوت کو قبول نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، اور حضرت نوح علیہ السلام انہیں 900 سال تک دعوت دیتے رہے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، اور حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے، اگر تم ایمان نہ لائے اور تم نے حق کا راستہ اختیار نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل فرمائے گا۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام دعوت کا کام جاری رکھتے گئے، اور پھر انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا تو ان کی قوم کے لوگ ان پر ہنسنے لگے اور کہا، اے نوح علیہ السلام، جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ عذاب ہم پر لا کر تو دکھاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے نوح علیہ السلام، جو لوگ آپ پر ایمان لا چکے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، لیکن جو لوگ آپ پر ایمان نہیں لائے آپ ان کے لیے غم نہ کیجیے۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام پر طعنے کسنے لگے، حضرت نوح علیہ السلام کو مارنے لگے، حضرت نوح علیہ السلام پر پتھر برسانے لگے اور حضرت نوح علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے تنگ آ کر ان کے لیے بد دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ، جو لوگ ہدایت پا چکے ہیں ان کے علاوہ تو کسی کو بھی نہ چھوڑ، اے اللہ تو ان سب کو ہلاک کر دے، اے اللہ یہ لوگ گمراہی رہیں گے اور آنے والے لوگوں کو گمراہ کرتے رہیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور حضرت نوح علیہ السلام ایک بڑی کشتی بنانے لگے، تو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے دیکھ کر ہنسنے لگے اور ان کا مذاق اڑانے لگے کہ یہ آدمی تو پاگل ہو گیا ہے۔ لوگ کہنے لگے، یہاں تو دور دور تک پانی کی ایک بوند بھی نظر نہیں آ رہی، حضرت نوح علیہ السلام تو پاگل ہو چکے ہیں، یہ کشتی کا کیا کریں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام کشتی کیوں بنا رہے ہیں؟ یہاں تو پانی بھی نہیں اور کشتی کیسے چلے گی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں کشتی بنانا سکھاتے رہے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بڑی کشتی بن کر تیار کر دی، اور پھر ایک بڑی سی کشتی بن کر تیار ہو گئی۔ اس کی لمبائی 1200 ہاتھ تھی، چوڑائی 800 ہاتھ تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے سریالی زبان میں آواز لگائی، اور ان کے آواز لگاتے ہی تمام جانور ان کے پاس حاضر ہو گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا کشتی میں داخل کر دیا، اور 900 سال تبلیغ کرنے کے بعد جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے وہ سب لوگ کشتی میں داخل ہو گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کا بیٹا بھی ان پر ایمان نہیں لایا تھا اور وہ بھی کشتی میں داخل نہیں ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونا شروع ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے زوردار بارش شروع ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سب لوگ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ سب کو سوار کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کو دیکھا جو کبھی پانی پر تھا تو کبھی خشکی میں چلا جا رہا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بیٹا ایمان لے آؤ اور
حق کا راستہ اختیار کرو اور ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی تمہاری جان بچا سکتا ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ میں اوپر پہاڑ پر چلا جاؤں گا اور میں پہاڑ پر پناہ لے لیتا ہوں، پانی وہاں تک نہیں پہنچ پائے گا، اللہ تعالیٰ کا عذاب وہاں تک نہیں آ پائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو بہت سمجھایا اور کہا بیٹا آج خدا کے عذاب سے کوئی نہیں بچے گا، اسی لیے ایمان لے آؤ، جو ہدایت پا چکے ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی آج اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچے گا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے ان کی بات نہیں مانی اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اوپر پہاڑ کی طرف چلا گیا اور وہاں پر ٹھہر گیا اور دیکھتا ہے اور ایک بڑی سی پانی کی لہر آئی، بڑی سی پانی کی لاٹ آئی اور اس نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ڈبا کر لے گئی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، ہدایت دینا نبیوں کا کام نہیں ہے، ہدایت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور ہمارا اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی عذاب سے نہیں بچا سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود بھی اپنے بیٹے کو راہ راست پر نہیں لا سکے، اسے ایمان کی دولت عطا نہیں کر سکے، انہیں ہدایت نہیں دے سکے، کیونکہ ہدایت دینا تو صرف میرے اللہ کا کام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب آنے لگا اور پھر جلدی جلدی پانی آنے لگا اور زوردار بارش ہوئی اور لوگ بہتے چلے گئے، ایک کے بعد ایک لاٹ آتی، ایک کے بعد ایک پانی کی بڑی سی لہر آتی اور گمراہ لوگوں کو ہلاک کر دیتی اور لوگ ایک کے بعد ایک ہلاک ہوتے رہے اور اللہ کا عذاب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آتا گیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پوری طرح ہلاک ہو گئی۔ جو لوگ ایمان لا چکے اور جو لوگ ہدایت پا چکے ان کے سوا کوئی باقی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے جب پانی کا عذاب آیا تو نوح علیہ السلام کی پوری قوم ہلاک ہو گئی، کوئی بھی نہیں بچا۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے تک پانی پر چلتی رہی اور 6 مہینے تک حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آتا رہا، ان کی قوم پر عذاب نازل ہوتا رہا اور حضرت نوح علیہ السلام 40 دن تک کشتی میں رہے اور پانی کا عذاب آتا رہا اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ ہم پر رحم فرما، اور حضرت نوح علیہ السلام کی ساری قوم ہلاک ہو گئی سوائے ان کے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بلند ہوتی چلی گئی، اتنا زیادہ پانی آ گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس قدر بلند ہو گئی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آسمان تک جا ملی، ساری زمین میں پانی بھر گیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ ہم پر رحم فرما، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی روک دو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے زمین سارے پانی کو جذب کر لے اور اے آسمان بارش سے پانی برسانا بند کر دے اور 6 ماہ تک حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چلتی رہی اور زمین میں پانی جذب کر لیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رکی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نوح علیہ السلام اب تم سلامت ہو، اب تم کشتی سے اتر سکتے ہو، سب لوگ کشتی سے اتر جاؤ اور حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے سلامت رہے اور زندہ کشتی میں سے باہر نکل گئے۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے، اسلامک معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔